بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. محترم حضرات، جو آیت میں نے تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی اس نماز کی پابندی کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں اس بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ اے لوگو، تمہارا اپنے گھر والوں کو یا اولاد کو نماز کا حکم دینا اس وقت تک مؤثر اور فائدہ مند نہیں ہوتا جب تک کہ تم ان سے زیادہ اس کی پابندی نہیں کرو گے. زبان سے تو ہم نے کہہ دیا کہ نماز پڑھو، لیکن خود ہمارے اندر نماز کا اہتمام نہیں، تو اس صورت میں ان کو نماز کے لیے کہنا بالکل بیکار ہو جائے گا. لہذا اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دینے کا ایک لازمہ حصہ یہ ہے کہ ان سے زیادہ ہم خود نماز کی پابندی کریں، ان کے لیے ہم ایک مثال اور نمونہ بنیں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک خاتون نے اپنے بچے کو گود میں لینے کے لیے بلایا. بچہ آنے میں تردد کر رہا تھا تو اس خاتون نے کہا تم ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہیں کچھ چیز دیں گے. اب وہ بچہ آ گیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون سے پوچھا کہ تم نے بچے کو یہ جو کہا کہ ہمارے پاس آؤ ہم تمہیں کچھ چیز دیں گے، تو کیا تمہاری واقعی کچھ دینے کی نیت تھی؟ اس خاتون نے جواب دیا یا رسول اللہ، میرے پاس ایک کھجور تھی اور یہ کھجور اس کو دینے کی میرے اندر نیت تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارے اندر دینے کی نیت نہ ہوتی تو یہ تمہاری طرف سے بہت بڑا جھوٹ ہوتا اور گناہ ہوتا، اس لیے کہ تم بچے سے جھوٹا وعدہ کر رہی ہو، گویا اس کے دل میں بچپن سے بات ڈال رہی ہو کہ جھوٹ بولنا اور وعدہ خلافی کرنا کوئی ایسی بری بات نہیں ہے. لہٰذا اس آیت میں اس بات کی طرف اشارہ فرما دیا کہ بیوی بچوں کو جو بھی حکم دو پہلے خود اس پر عمل کرو اور اس کی پابندی دوسروں سے زیادہ کرو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما کے صاحبزادے حضرت حسن رضی اللہ عنہ جب کہ ابھی بچے ہی تھے، ایک مرتبہ صدقے کی کھجوروں میں سے ایک کھجور اٹھا کر اپنے منہ میں رکھ لی. جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو فوراً فرمایا کخ کخ. عربی میں یہ لفظ ایسا ہے جیسے کہ ہماری زبان میں تھو تھو کہتے ہیں، یعنی اگر بچہ کوئی چیز منہ میں ڈال دے اور اس کی شناعت اور اس کی قباحت کے اظہار کے ساتھ وہ چیز اس کے منہ سے نکلوانا مقصود ہو تو یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے. تو بہرحال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کخ کخ، یعنی اس کو منہ سے نکال کر پھینک دو. کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ہم یعنی بنو ہاشم صدقے کا مال نہیں کھاتے؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں اور ایسے محبوب نواسے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں خطبہ دے رہے تھے. اس وقت حضرت حسن رضی اللہ عنہ مسجد میں داخل ہو گئے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے اور آگے بڑھ کر ان کو گود میں اٹھا لیا. اور بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں اور یہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ آپ کے کاندھے پر سوار ہو گئے.
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک ہاتھ سے پکڑ کر نیچے اتار دیا، اور کبھی ایسا بھی ہوتا کہ آپ ان کو گود میں لیتے اور فرماتے مبخلۃ و مجبنۃ، یعنی یہ اولاد ایسی ہے کہ انسان کو بخیل بھی بنا دیتی ہے، بزدل بھی بنا دیتی ہے، اس لیے کہ انسان اولاد کی وجہ سے بعض اوقات بخیل بن جاتا ہے اور بعض اوقات بزدل بن جاتا ہے۔ تو ایک طرف تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتنی محبت ہے، لیکن دوسری طرف جب انہوں نے نادانی میں ایک کھجور بھی منہ میں رکھ لی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ گوارا نہ ہوا کہ وہ اس کھجور کو کھائیں، مگر چونکہ ان کو پہلے سے اس کی تربیت دینی مقصود تھی، اس لیے فوراً وہ کھجور منہ سے نکلوائی اور فرمایا کہ یہ ہمارے کھانے کی چیز نہیں ہے۔ اس حدیث اس بات کی طرف اشارہ فرما دیا کہ بچے کی تربیت چھوٹی چھوٹی چیزوں سے شروع ہوتی ہے، اسی سے اس کا ذہن بنتا ہے، اسی سے اس کی زندگی بنتی ہے۔ یہ ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ آج کل یہ عجیب منظر دیکھنے میں آتا ہے کہ ماں باپ کے اندر بچوں کو غلط بات پر ٹوکنے کا رواج ہی ختم ہو گیا ہے۔ آج سے پہلے بھی ماں باپ بچوں سے محبت کرتے تھے، لیکن وہ عقل اور تدبیر کے ساتھ محبت کرتے تھے، لیکن آج کل یہ محبت اور لاڑ اس درجے تک پہنچ چکا ہے کہ بچے کتنے ہی غلط کام کرتے رہیں، غلط حرکتیں کرتے رہیں، لیکن ماں باپ ان غلطیوں پر ٹوکتے ہی نہیں۔ ماں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نادان بچے ہیں، ان کو ہر قسم کی چھوٹ ہے، ان کو روک ٹوک کرنے کی ضرورت نہیں۔ بھائیوں، سوچنے کی ضرورت ہے، اگر یہ بچے نادان ہیں مگر ہم تو نادان نہیں ہیں، ہمارا فرض یہ ہے کہ ان کو تربیت دیں۔ اگر کوئی بچہ ادب کے خلاف، تمیز کے خلاف یا شریعت کے خلاف کوئی غلط کام کر رہا ہے تو اس کو بتانا ماں باپ کے ذمہ فرض ہے، اس لیے کہ وہ بچہ اسی طرح بد تہذیب بن کر بڑا ہو گیا تو اس کا وبال ہمارے اوپر ہے کہ ہم نے اس کو ابتدا سے اس کی عادت نہیں ڈالی۔ تو بزرگوں اور دوستو، اس حدیث کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ بچوں کی چھوٹی چھوٹی حرکتوں کو بھی نگاہ میں رکھیں، اگر بچے کوئی غلط کام کر رہے ہوں تو ان کو فوراً ٹوکیں۔ ایک واقعہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ایک ڈاکو قید ہو گیا، جج نے پھانسی کا فیصلہ سنا دیا اور اس کی پھانسی کا وقت آ گیا۔ تو جیسا کہ عام طور پر پھانسی کے مجرم سے پوچھا جاتا ہے، اسی طرح اس سے بھی پوچھا گیا کہ تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ تو اس مجرم نے کہا، اس ڈاکو نے کہا، میری آخری خواہش یہ ہے کہ میں اپنی ماں سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ لہٰذا یہ جائز مطالبہ تھا، اس لیے حکومت والوں نے ماں کو بلوایا۔ جب ماں قریب آئی تو ڈاکو نے کہا کہ ماں ذرا قریب آ جائیے، میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ جب قریب آئی تو ڈاکو نے کہا کہ ماں اور بھی قریب آ جائیے، میں آپ کے کان میں کچھ بات کہنا چاہتا ہوں۔ جب ماں بالکل قریب آ گئی تو ڈاکو ماں کے کان کو پکڑ کر کاٹنا شروع کر دیا۔ سپاہیوں کو تعجب ہوا کہ پھانسی کی سزا ہو گئی ہے، مرنے جا رہا ہے، ایسے وقت میں کیا کوئی آدمی اپنی ماں کو ایسی تکلیف دے گا؟ بڑے تعجب سے انہوں نے اس ڈاکو سے پوچھا کہ تو نے ایسی غلط حرکت کیوں کی؟ ماں کے ساتھ تو نے ایسا برتاؤ کیوں کیا؟ تو اس ڈاکو نے کہا، میں آج پھانسی کے پھندے پر لٹکنے جا رہا ہوں، اس کی وجہ یہ میری ماں ہے، اس لیے کہ میں بچپن میں جب پڑوسیوں کے گھروں سے یا اپنے دوستوں کے بیگ سے کوئی چیز چرا کر لاتا، قلم یا پینسل، تو میری ماں مجھے روکنے کے بجائے مجھے تھپکتی تھی، میرا حوصلہ بڑھاتی تھی۔ تو اسی طرح سے میرے اندر چرانے کی عادت پڑ گئی، دھیرے دھیرے میں چراتا رہا یہاں تک کہ میں اپنے گاؤں کا سب سے بڑا ڈاکو بن گیا، اور آج اس ڈاکو بننے کی وجہ سے مجھے پھانسی پر لٹکایا جا رہا ہے۔ اگر میری ماں اسی وقت مجھے ٹوک دیتی، چوری کرنے سے مجھے روکتی، چوری کی قباحت میرے اندر پیدا کرتی، تو میری یہ نوبت نہ ہوتی، میرا یہ انجام نہیں ہوتا۔ تو میرے اس انجام کا واحد سبب میری ماں ہے، اور میرے اندر بس اب اتنی ہی میں سزا دے سکتا ہوں میری ماں کو۔
اس سے زیادہ بھی اگر میرے اندر طاقت ہوتی سزا دینے کی تو میں دیتا، میں یہی سزا دے سکتا تھا، اس لیے میں نے اس کے کان کو کاٹ لیا۔ تو بزرگوں اور دوستوں، معلوم ہوا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم بچوں کو بچپن ہی سے تربیت کرنا شروع کریں۔ اگر ان سے کوئی خلاف شریعت، کوئی خلاف ادب بات صادر ہو جائے تو فوراً ٹوکیں، سمجھائیں کہ یہ بات مناسب نہیں ہے، یہ شریعت کے خلاف ہے، یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے۔ اور ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 واضربوهم علیہا وهم ابناء 10 وفرقوا بینہم فی المضاجع۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں، یعنی 7 سال کے بچے کو نماز پڑھنے کی تاکید کرنا شروع کر دیں۔ اگرچہ اس کے ذمہ نماز فرض نہیں، لیکن اس کو عادی بنانے کے لیے 7 سال کی عمر سے تاکید کرنا شروع کر دینا چاہیے۔ جب 10 سال کی عمر ہو جائے پھر بھی نماز نہ پڑھے تو اس کو نماز نہ پڑھنے پر مارنا چاہیے، اور 10 سال کی عمر میں بچوں کے بستر الگ کر دینے چاہیے۔ ایک بستر میں 2 بچوں کو سلانا مناسب نہیں ہے۔ تو بزرگوں اور دوستوں، اس حدیث میں پہلا حکم یہ دیا گیا کہ 7 سال کی عمر سے نماز کی تاکید شروع کر دیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ 7 سال سے پہلے بچے کو کسی چیز کا مکلف کرنا مناسب نہیں۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ جب تک بچے کی عمر 7 سال تک نہ پہنچ جائے اس پر کوئی بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے۔ جیسے کہ بہت سے لوگ 7 سال سے پہلے ہی روزہ رکھوانے کی فکر شروع کر دیتے ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس کے بہت مخالف تھے۔ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اللہ میاں تو 7 سال سے پہلے نماز پڑھنے کو نہیں کہہ رہے، مگر تم لوگ 7 سال سے پہلے ہی اس کو روزہ رکھوانے کی فکر میں ہو، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اسی طرح 7 سال سے پہلے نماز کی تاکید کی کوشش بھی درست نہیں، اسی لیے کہا گیا کہ 7 سال سے کم عمر کے بچوں کو مسجد میں لانا ٹھیک نہیں ہے۔ البتہ کبھی کبھار اس کو اس شرط کے ساتھ مسجد میں لا سکتے ہیں کہ وہ مسجد کو گندگی وغیرہ سے ملوث نہ کرے، تاکہ وہ تھوڑا مانوس ہو جائے، لیکن 7 سال سے پہلے اس پر باقاعدہ بوجھ ڈالنا درست نہیں۔ لیکن جب بچہ 10 سال کا ہو جائے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعدیباً مارنے کی اجازت دی ہے۔ اب نماز نہ پڑھے تو اس کو مارو، لیکن یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ استاذ کے لیے، ماں باپ کے لیے بچے کو اس حد تک مارنا جائز ہے جس سے بچے کے جسم پر مار کا کوئی نشان نہ پڑے۔ آج کل جو یہ بے تحاشا مارنے کی عادت جو چل پڑی ہے، یہ کسی طرح جائز نہیں ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک اصول بیان فرماتے تھے جو اگرچہ کلی اصول تو نہیں ہے، اس لیے کہ حالات مختلف بھی ہوتے ہیں، لیکن اکثر و بیشتر اس اصول پر عمل کیا جا سکتا ہے کہ جس وقت کوئی شخص غلط کام کر رہا ہو، ٹھیک اس وقت میں اس کو سزا دینا مناسب نہیں ہے، بلکہ وقت پر ٹوکنے سے بعض اوقات نقصان بھی ہوتا ہے، اس لیے بعد میں اس کو سمجھا دینا چاہیے، یا سزا دینی ہو تو سزا دینی چاہیے۔ اور دوسری بات یہ کہ ہر کام پر بار بار ٹوکتے رہنا بھی ٹھیک نہیں، بلکہ ایک مرتبہ بٹھا کر سمجھا دیں کہ فلاں وقت تم نے یہ غلط کام کیا، فلاں وقت یہ غلط کیا، پھر ایک مرتبہ جو سزا دینی ہی دے دیں۔ واقعہ یہ ہے کہ غصہ ہر انسان کی جبلت میں داخل ہے، اور یہ ایسا جذبہ ہے کہ جب ایک مرتبہ شروع ہو جائے تو بعض اوقات انسان اس سے بے قابو ہو جاتا ہے، پھر حدود پر قائم رہنا ممکن نہیں ہوتا۔ اس لیے اس کا بہترین علاج وہی ہے جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تجویز فرمایا۔ بہرحال اس سے معلوم ہوا کہ اگر ضرورت محسوس ہو تو کبھی کبھی مارنا بھی چاہیے۔ آج کل اس میں افراط بھی ہے اور تفریط بھی ہے، مارتے ہیں تو حد سے زیادہ مارتے ہیں، یا بالکل مارنا چھوڑ دیتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ بچے کو کبھی بھی نہیں مارنا چاہیے۔ یہ دونوں باتیں غلط ہیں، افراط ہے اور یہ تفریط ہے۔ اعتدال کا راستہ وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص راعی ہے، نگہبان ہے، ذمہ دار ہے،
ہر شخص سے قیامت کے روز اس کی ذمہ داری اور نگہبانی کے بارے میں سوال ہوگا۔ والامام راع ومسئول عن رعیتہ، امام یعنی سربراہ حکومت ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں آخرت میں سوال ہوگا کہ تم نے ان کے ساتھ کیسے برتاؤ کیا، ان کی کیسی تربیت کی، ان کے حقوق کا کتنا خیال رکھا۔ والرجل راع فی اہلہ ومسئول عن رعیتہ، اور مرد اپنے گھر والوں کا، بیوی بچوں کا نگران اور نگہبان ہے۔ قیامت کے روز اس سے سوال ہوگا کہ بیوی بچے جو تمہارے سپرد کیے گئے تھے ان کی کیسی تربیت کی، ان کے حقوق کس طرح ادا کیے۔ والمرأة راعیۃ فی بیت زوجها ومسئولۃ عن رعیتها، عورت اپنے شوہر کے گھر کی نگہبان ہے، جو چیز اس کی نگہبانی میں دی گئی ہے اس کے بارے میں اس سے قیامت کے روز سوال ہوگا کہ تم نے اس کی کس طرح نگہبانی کی۔ والخادم راع فی مال سیدہ ومسئول عن رعیتہ، اور اسی طرح سے نوکر اپنے آقا کے مال میں نگہبان ہے، یعنی اگر آقا نے پیسے دیے ہیں تو پیسے اس کے لیے امانت ہے، وہ اس کا ذمہ دار ہے۔ آخرت کے دن اس سے اس کے بارے میں سوال ہوگا کہ تم نے اس امانت کا حق کس طرح ادا کیا۔ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، لہذا تم میں سے ہر شخص کسی نہ کسی حیثیت سے راعی ہے، نگہبان ہے، جس چیز کی نگہبانی اس کے سپرد کی گئی ہے، قیامت کے روز اس سے اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو بزرگوں اور دوستو، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ بات صرف باپ اور اولاد کی حد تک محدود نہیں، بلکہ زندگی کے جتنے شعبے ہیں ان سب میں انسان کے ماتحت کچھ لوگ ہوتے ہیں۔ مثلا گھر کے اندر اس کے ماتحت بیوی بچے ہیں، دفتر میں اس کے ماتحت کچھ افراد کام کرتے ہوں گے، اگر کوئی دکاندار ہے تو اس دکان میں اس کے ماتحت کوئی آدمی کام کرتا ہوگا، اگر کسی شخص نے فیکٹری لگائی ہے تو اس فیکٹری میں اس کے ماتحت کچھ عملہ کام کرتا ہوگا، یہ سب اس کے ماتحت اور تابع ہیں۔ لہٰذا ان سب کو دین کی بات پہنچانا، ان کو دین کی طرف لانے کی کوشش کرنا انسان کے ذمہ ضروری ہے۔ یہ نہ سمجھے کہ میں اپنی ذات یا اپنے گھر کی حد تک ذمہ دار ہوں، بلکہ جو لوگ ہمارے زیر دست ہیں، ماتحت ہیں، ان کو بھی دین کی بات بتائیں گے تو ہماری بات کا بہت زیادہ اثر ہوگا، اس اثر کو وہ لوگ قبول کریں گے۔ اگر ہم نے ان کو دین کی بات نہیں بتائی تو اس میں ہمارا ایک قصور ہے، اگر وہ دین پر عمل نہیں کر رہے ہیں تو اس میں ہمارا ایک قصور ہے کہ ہم نے ان کو دین کی طرف متوجہ نہیں کیا۔ اس لیے جہاں کہیں بھی جس شخص کے ماتحت کچھ لوگ کام کرنے والے موجود ہوں، ان تک دین کی باتیں پہنچانے کی فکر کرنا ہم میں سے ہر ایک پر ضروری ہے۔ لہٰذا ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ ہم اپنے ماتحتوں، اپنے گھر والوں، بیوی بچوں، سب کی تربیت کی فکر کریں، خود بھی سب سے پہلے دین کے پابند بنیں، نماز کے پابند بنیں، شریعت کے پابند بنیں، اور ماتحتوں کو بھی پابند بنانے کی کوشش کریں۔ اللہ مجھے اور آپ تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔